آپ کو بتائیں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ، کروڑوں لاگت سے بنا رنگپور سپر بند میں دریائی کٹاؤ اور شدت اختیار کر گیا۔ روہی کی خبر پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، تحقیقات کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو مراسلہ، ٹیکنیکل ٹیم سپر بند کا مکمل معائنہ کر کے کرپشن کی مکمل تحقیقات کرے گی۔ ذرائع کے مطابق 60 کروڑ کا منصوبہ محکمہ نہار ترمیموں اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت کی نظر ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دریائے چناب کے کٹاؤ پر انتظامیہ کو ایکشن کی ہدایت۔ آپ کو بتائیں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ، کروڑوں لاگت سے بنے رنگپور سپر بند میں دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ روہی کی خبر پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، تحقیقات کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو مراسلہ، ٹیکنیکل ٹیم سپر بند کا مکمل معائنہ کر کے کرپشن کی مکمل تحقیقات کرے گی۔ 60 کروڑ کا منصوبہ محکمہ نہار اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت کی نظر۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کی دریائے چناب کے کٹاؤ پر انتظامیہ کو ایکشن کی ہدایت۔ اب آپ کو بتائیں تونسا بیراج پر پانی کی 2,07,915 کیوسک خراج، 1,87,515 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ تونسا بیراج سے نکلنے والا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ مظفر گڑھ میں 8,000، ٹی پی لنک کینال 440 کیوسک پانی کی فراہمی، ڈی پی کینال میں 8,000 کیوسک پانی کمی کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں تونسا بیراج پر پانی کی کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بیراج سے نکلنے والی نہروں کو پانی کی کمی، کینال 8,000 اور ٹی پی لنک کو 4400 کیوسک پانی کی فراہمی، 8,000 کیوسک پانی فراہمی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کوٹا دو تونسا بیراج پر پانی کی آمد 2,07,915 کیوسک اور اخراج 1,87,515 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ تونسا بیراج سے نکلنے والی نہروں کو پانی فراہمی جاری ہے۔ مظفر گڑھ کینال میں 8,000 اور ٹی پی لنک کینال کو 4400 کیوسک پانی کی فراہمی، ڈی جی خان کینال کو 8,000 کیوسک پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نہروں کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ مظفر گڑھ کینال 8,000 اور ٹی پی لنک کینال کو 4400 کیوسک پانی کی فراہمی، ڈی جی خان کینال کو 8,000 کیوسک پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کوٹ ادو تونسا بیراج پر پانی کی آمد 2,07,915 کیوسک اور اخراج 1,87,515 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ تونسا بیراج سے نکلنے والی نہروں کو پانی فراہمی جاری ہے۔ مظفر گڑھ کینال 8,000 اور ٹی پی لنک کینال کو 4400 کیوسک پانی کی فراہمی، ڈی جی خان کینال کو 8,000 کیوسک پانی فراہمی کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کوٹا دو تونسا بیراج پر پانی کی آمد 2,07,915 کیوسک اور اخراج 1,87,515 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ تونسا بیراج سے نکلنے والی نہروں کو پانی فراہمی جاری۔ مظفر گڑھ کینال میں 8,000 اور ٹی پی لنک کینال کو 4400 کیوسک پانی کی فراہمی، ڈی جی خان کینال کو 8,000 کیوسک پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تونسا بیراج سے نکلنے والی نہروں کو پانی کی فراہمی جاری ہے۔ مظفر گڑھ کینال 8,000 اور ٹی پی لنک کینال کو 4400 کیوسک پانی کی فراہمی، ڈی جی خان کینال کو 8,000 کیوسک پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کوٹ ادو تونسا بیراج پر پانی کی آمد 2,07,915 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ تونسا بیراج پر پانی کا اخراج 18,07,515 کیوسک ریکارڈ۔ تونسا بیراج سے نکلنے والی نہروں کو پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ مظفر گڑھ کینال 8,000 اور ٹی پی لنک کینال کو 4400 کیوسک پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان کینال کو 8,000 کیوسک پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں ممکنہ برسات کے دوران محکمہ بہاولپور سرکل نے بھی تیاری پکڑ لی۔ خراب ہونے والے ٹرانسفارمرز کو تبدیل کرنے کے لیے ٹرانسفارمر ٹرالیاں تیار۔ عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے شکایات سینٹر 24 گھنٹے کام کرے گا۔ برسات میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ مزید جان لیتے ہیں طاہر جوئیہ سے۔ جی محکمہ موسمیات کی طرف سے آنے والے 2 سے 3 روز میں بہاولپور ریجن میں ہیوی فورکاسٹ ظاہر کیا گیا ہے، جس میں بارش کی وجہ سے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس والے سے میپکو کی کیا تیاری ہے، ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر، ہیوی فورکاسٹ ہے، سیلاب کا بھی خدشہ ہے، تیز آندھی کا بھی خدشہ ہے، تو کتنی تیاری ہے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
CEO میپکو کی ڈائریکشنز کے مطابق ہماری جو کسٹمر سروس سینٹر ہے وہ 24/7 مکمل کھلا ہوا ہے، اور وہاں پہ 24/7 بندے موجود ہیں جو اسی وقت کمپلینٹ سن کر ریزالو اور اس کی ریسٹور کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی بجلی بند ہو جاتی ہے تو اسی وقت کمپلینٹ پہ ہمارے فون آ جاتی ہے، ہمارے بندے ہر کمپلینٹ سینٹر پہ موجود ہیں جو وہاں پہ پہنچ کر بجلی ریسٹور کر سکتے ہیں۔ اب مونسون کی جس طرح بارشیں فورکاسٹ ہے، مونسون کی بارشیں آ سکتی ہیں، تو ہماری 28 سب ڈویژنس ہیں، وہاں پہ کمپلینٹ سینٹر ہے، وہاں پہ ہماری مکمل تیاری ہے، ہماری TNP اور مٹیریل موجود ہے، ہماری ٹرالیز، ٹرانسفارمر ٹرالیز جو ہم نے اسپیئر کی ہوئی ہے، ڈائریکشن CEO میپکو کی ڈائریکشنز کے مطابق ہماری وہ اسپیئر ہیں۔ اگر کسی کی بھی کہیں ٹرانسفارمر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ہم اسی وقت اس کا ریسٹور کر سکتے، ٹرالی لگا کے ریسٹور کر سکتے ہیں۔ اب خدا نخواستہ اگر کسی کی تاریں گر جاتی ہیں یا پولز گر جاتے ہیں تو ہمارے مٹیریل مینجمنٹ ہے اور CEO میپکو نے ان کو ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ اگر کہیں پول گر جائیں یا ٹرانسفارمر یا تاریں گر جائیں تو ہمیں اسی وقت وہ مہیا کر دیں گے، اور مہیا ہو رہی ہیں، ہمیں مل رہی ہیں، اسی وقت ہم ریسٹور کر دیں گے۔ ہماری مونسون کے حساب سے اللہ خیر کرے، اگر مونسون کی بارشیں آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو آرام سے ریزالو اور ریسٹور کر سکتے ہیں۔ بالکل جی، مکمل تیاری ہے مانسون کی بارشوں کے حوالے سے، اور ڈپٹی ڈائریکٹر کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر فورکاسٹ ہیوی آتا ہے یا سیلاب کی جیسی صورتحال بنتی ہے، تیز آندھی آتی ہے، تو ٹیمیں جو ہیں وہ ہماری مکمل طور پر متحرک ہیں اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مظفر گڑھ میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اور انتظامیہ الرٹ۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں حسین کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں کہ جوانا بنگلہ سے کندائی تک 15 ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ 8 جولائی سے ریڈ الرٹ ہے۔ مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی بالکل، اپر پنجاب کے مختلف علاقوں میں ان دنوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے اثرات جو ہیں وہ جنوبی پنجاب میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ مظفر گڑھ میں تو ابھی تک اس طرح کا بارشوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، مگر دریاؤں میں صورتحال جو ہے وہ کٹاؤ کی شدت کی طرف جا رہی ہے۔ دریائے چناب کا کٹاؤ جو ہے مختلف علاقوں میں شروع ہو چکا ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے انتظامیہ بھی الرٹ ہے، ریسکیو بھی الرٹ ہے۔ PDMA کی جانب سے بھی ایک مراسلہ جاری کر دیا گیا کہ ممکنہ سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ریسکیو کی کیا تیاریاں، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سر، کتنی ڈپلائمنٹ ہے آپ کی؟ 2 موک ایکسرسائزز کر چکی ہیں، کیا تیاریاں اس حوالے سے؟ جی، موک ایکسرسائزز جو وہ تو ہماری تیاری کا حصہ ہوتی ہے، ہمیشہ پریپیئرنیس ہوتی ہے ہماری، وہ ہم 2 کر چکے ہیں، اس میں ریڈینیس چیک کر چکے ہیں۔ تمام جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے، اور موجودہ جو حالات ہیں اس وقت، جو رین الرٹ کا جو اس دفعہ آیا ہے کہ 8 تاریخ سے 8 جولائی سے آن ورڈ بارشیں ہیں، اس وجہ سے دریا ستلج، راوی اور چناب کے اندر جو ہے وہ فلڈ کا امکان ہے۔ تو ہماری تیاریاں پوری ہیں، ہم نے اس وقت ڈپلائمنٹ تقریباً کر دی ہے۔ 15 ٹیمیں ہماری جو ہیں وہ جوانا بنگلہ سے لے کے بیٹ کندرائی تک ہماری ڈپلائمنٹ ہوگی، اور اس کی اگر کوئی صورتحال کو پیدا ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ہیں پرائیویٹ بوٹس بھی ہیں، ان کے ذریعے بھی، اور ہماری اپنی جو ریسکیو کی بوٹس ہیں، ہمارا اسٹاف جو ہے وہ بھی اس وقت الرٹ ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے انہوں نے۔ تو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ مل کے، PDMA کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کام کریں گے۔ جی بالکل، تمام تر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ریسکیو کی تیاریاں مکمل ہیں اور ڈپلائمنٹ بھی کر دی گئی ہے مختلف علاقوں میں۔ جو دریائے چناب کے ملحقہ جو علاقے ہیں، جو قریبی بستیاں، وہاں پر ریسکیو اہلکار پہلے بھی تعینات رہتے ہیں، مگر ان دنوں میں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اور ریسکیو ڈپارٹمنٹ پہ ہو یا ضلع انتظامیہ تمام تر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بہت شکریہ عامر ڈوگر۔ اب آپ کو بتائیں PDMA کی جانب سے کوہ سلیمان میں بارشوں اور سیلاب کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ نون کوہ سلیمان سے آنے والے 7 بڑے سیلابی ریلے نے ڈیرہ غازی خان کی تمام تحصیلوں تونسا کوٹ، چوٹا صدر، راجن پور کے علاقے میں پچھلے سال تباہیاں مچائی تھیں۔ علی موسیٰ رضا سے اس حوالے سے تفصیلی جانتے ہیں۔ علی موسیٰ رضا، کوہ سلیمان سے کتنے اور کون سے بڑے سیلابی ریلے آئے تھے؟ کوہ سلیمان میں PDMA کی جانب سے پھر سے بارشوں اور سیلابی صورت کی حال کی جو ہے وہ پیشین گوئی کی گئی ہے۔ کوہ سلیمان میں سیلابی ریلوں کی بات کی جائے تو کوہ سلیمان میں 7 بڑے سیلابی ریلے جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی تمام تحصیلوں اور تونسا کو جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں۔ درہ کوڑا، درہ وہوا، درہ سوری، درہ سنگڑ، درہ وڈور اور درہ سخی سرور، درہ مٹھاون سے اور دیگر جو چھوٹے بڑے برساتی ندی نالے، ان 7 بڑے سیلابی ریل جو ہوتے ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں، جس سے جو ہے وہ سیلابی صورتحال کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال
جو ہے ان بڑے بڑے آنے والے سیلابی ریلوں کی وجہ سے تحصیل کوٹ چھٹا اور توسا جو اور تحصیل صدر جو ہے شدید متاثر ہوئی ہے۔ وڈور کا جو بڑا سیلابی ریلا جو آتا ہے وہ تحصیل کوٹ چھٹا اور ڈیرہ غازی خان کی آبادی کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے، جبکہ جو درہ سنگڑ کا ہے وہ تحصیل توسا میں جو ہے اس نے بڑی تباہیاں جو ہے وہ مچائی تھی۔ تو اوورآل بات کی جائے تو سیلابی صورتحال کی جو بارشوں کی پیشین گوئی کی گئی تو اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے انتظامات بھی جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ بارشیں جو ہوتی ہیں تو قبائلی لوگ جو ہیں پہلے ہی اطلاع کر دیتے ہیں قریبی آبادیوں کو، اس کے بعد جو ہے بارڈر ملٹری پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کوئے سلیمان میں جو ہے شدید موسلادھار بارشیں ہو رہی ہیں، تو تمام آگے جو شہری آبادی ہے ان کو جو ہے وہ الرٹ کیا جائے۔ جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان سے بھی ایک بہت بڑے پانی جو بارشیں ہوتی ہیں وہ ان کوئے سلیمان میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئے سلیمان میں پہلے بارشیں ہوتی تو یہ برساتی ندی نالے چھوٹے بڑے جمع ہو کر ان 7 بڑے برساتی ندی نالوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جو آگے جا کر جو تباہیاں مچاتے ہیں۔ تو یہاں پر کنٹرول روم بھی کوئے سلیمان میں بنایا گیا ہے، پولیٹیکل اسسٹنٹ کوئے سلیمان مشتاق احمد ٹیوانہ کی جانب سے، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بھی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ تو میں اس وقت درہ سخی سرور پر موجود ہوں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 دروں سے جو پانی ہے وہ یہاں جمع ہو کر پھر سخی سرور کی شہر سے یہ گزرتا ہے۔ اسی طرح سے درہ وڈور کا جو بہت بڑا سیلابی ریلا ہوتا ہے وہ تحصیل کوٹ چھٹا کو متاثر کرتا ہے، اور جو میٹھاون سے سیلابی ریلا ہوتا ہے وہ چوٹی بالا اور آگے کی آبادیوں کو جو ہے متاثر کرتا ہے۔ کوئے سلیمان سے ان آنے والے سیلابی ریلوں کی وجہ سے آگے جامپور کی آبادیاں جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ تو ان برساتی ندی نالوں اور سیلابی ریلوں سے کی جو صورتحال اس والے سے انتظامیہ نے انتظامات جو ہے پہلے سے کر رکھے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر۔ تو ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت موسم جو ہے وہ بارشوں کا بنا ہوا ہے، پی ڈی ایم اے کی جانب سے پیشین گوئی بھی کی گئی۔ تو یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ تمام جو قریبی آبادی ان کو چوکس رکھا گیا ہے۔ بارڈر ملٹری پولیس کے ساتھ بھی ان کے رابطے جو ہیں وہ بحال ہیں کہ اگر بارشیں کوئے سلیمان میں زیادہ ہوتی ہیں تو اس حوالے سے جو متاثرہ علاقے جو پہلے سے متاثر ہیں ان کو بھی اطلاع دی جا سکے گی کہ اگر یہ سیلابی صورتحال جو پیدا ہوتی ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں سیلابی صورتحال کے حوالے سے تو وہ جو ہے وہ تسلی بخش کے ہیں کہ اگر زیادہ سیلاب نہ آئیں، بڑا مقدار میں پانی نہ، تو انتظامیہ کی جانب سے سپر بنائے گئے ہیں وڈور پر توسا پر بھی، تاکہ جو ڈیجی خان کی آبادی کو بچایا جا سکے، کوٹ چھٹا کے علاقے متاثر نہ، اور سخی سرور میں بھی اور میٹھاون میں بھی دیگر جو یہ سیلابی ریلوں کے روٹس ہیں وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ علی موسیٰ رضا۔ اب آپ کو غازی خان بارشوں اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ الرٹ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسد چانڈیا کا کہنا ہے کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بندز کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں آشیش فاق سے۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں بھی پی ڈی ایم اے کی جانب سے بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور رود کوہیوں کے جو خطرات ہیں اس حوالے سے بھی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے بھی بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں، اور خصوصی طور کے اوپر رود کوہیاں جہاں سے گزرتی ہیں ساتھ کی جو آبادی ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور کے اوپر اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے ورکنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسد چانڈیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے لوگوں کو اویئر رکھا جائے گا اور کیا میکانزم تیار کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو دراجات ہیں وہاں پہ ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے، جہاں سے ٹرائبل ایریا میں کہیں بھی بارش ہوتی ہے تو جب بھی پانی آتا ہے وہ میئرمنٹ کر کے ہمیں فوراً ہی ہمارے گروپ واٹس ایپ بنا ہوا ہے، اس فلڈ والے گروپ میں آگاہی دیتے ہیں، جو ہم فردر ڈسیمینیٹ کرتے ہیں، جہاں پہ اعلانات کرانے ہوتے ہیں وہ کراتے ہیں۔ اس ٹائم ہمارا وڈور پہ کام ہمارا شروع ہے، بلڈوزر ورک بھی شروع ہے، اور دوسرا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا بند جو ہے وہ بھی کام شروع ہے، جو کہ آلموسٹ 50% کمپلیٹ ہوا ہے۔ اسی طرح اگر توسا میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی کوٹ موہی ہے، وہاں پہ اریگیشن بھی ایک بن رہا ہے، اور دوسرا جو ہمارا بلڈوزر ورک ہے وہ بھی کوٹ موہی کے ہاسپٹل کے ساتھ وہاں پہ کام جاری ہے۔ وہوا میں ہمارا درہ کوڑا کے ساتھ وہ بھی کام شروع ہے، جو کہ آگے بستی نتکانی اور جلو والے کے ساتھ پانی گزرتا ہے، تو وہاں پہ بھی بلڈوزر ورک شروع ہے۔ انشاءاللہ آبادیوں کو ہم نے آگاہ بھی کیا ہوا ہے، لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ اپنے میکسیمم یوٹیلائزیشن کر رہی ہے۔ جو ہمارا سنگھڑ ہے وہاں پہ بستی سنگھی والا ہے، اس کے ارد گرد جو بن ہے وہ بھی جاری ہے، اور ہمارے اس کے علاوہ 24 تاریخ کو ہمارے کچھ ٹینڈرز ہوئے تھے، جو کام ادھورا تھا اس کے بھی کمپلیشن کا بھی کام شروع ہے۔ تو انشاءاللہ فلڈ سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس تمام اکوپمنٹس بھی فنکشنل ہیں اور ہم تیار بھی ہیں۔
बिल्कुल फ्लड से निपटने के लिए, रोद कोहियों से निपटने के लिए और बारिशी पानी से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है और इस हवाले से प्रॉपर जो फ्लड बंद है उनको भी मजबूत किया जा रहा है और साथ ही साथ जो करीबी आबादियाँ हैं उनको भी बाकायदा तौर के ऊपर आगाही जो है वो फराहम की जा रही है और अगर किसी भी किस्म की फ्लड या रोद कोही हैं वहाँ। हाशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। अब आपको बताएं, जराइम के खात्मे का मिशन, DPO डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग, SP इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद समेत दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। DPO ने थानों में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया। DPO की अच्छी कारकर्दगी पर इनाम से भी नवाजा गया है। आपको बताएं, जराइम के खात्मे का मिशन, DPO डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग, SP इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद समेत दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। हुकूमत की जानिब से जायदाद की खरीदो फरोख्त पर आयद टैक्सेस में इजाफा, नॉन फाइलर्स पर 3% और फाइलर पर 1% इजाफी टैक्स लगेगा। जमीन के इंतकाल पर भी टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं भक्कर से हमारे नुमाइंदे असलम बलोच से। मैनुअल सिस्टम के बाद लैंड रिकॉर्ड में किसानों के मसाइल जहाँ हल हो रहे हैं, उन्हें इंतकाल और अराजी फरोख्त और ख़रीद करने में जो सहूलियात मैसर आ रही हैं, फैलर को जो है वो ज़्यादा फ़ायदा है और नॉन फैलर को जो है वो उसको नुकसान है। गवर्नमेंट की SOPs के मुताबिक जो रेट हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है, 2 से 3% टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हुसैन जसरा साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, उनसे मजीद जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे जी, फैलर के हवाले से फीसों में इजाफा किया गया है, लोग परेशान हैं, इस हवाले से क्या कहें? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने हमें मौका दिया कि हम लोगों को आगाह करें जो नई तब्दीलियाँ आई हैं, ख़ासतौर पे FBR के टैक्सेस में जो नया मालियाती बिल पेश हुआ है बजट के अंदर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236C और 236K के अंदर बुनियादी तौर पे जो लैंड रिकॉर्ड से मुतल्लिक़ है, इनके अंदर मेजर तब्दीली की गई है। 2% पहले था 236C फैलर के लिए, और वो अब फैलर के लिए 3% कर दिया गया है, और नॉन फैलर के लिए पहले 4% था और अब 6% कर दिया गया है। तो इसी तरह 236K के अंदर भी यही तब्दीली की गई है कि दो पहले नॉन फैलर के लिए 2% था, फैलर के लिए 2% था और नॉन फैलर के लिए 7.5% था। तो अब 4% कर दिया गया है, 3% कर दिया गया है फैलर के लिए और नॉन फैलर के लिए 10.5%। तो लोग जो है वो अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, फैलर बने, हुकूमत की इस पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। और ट्रांजैक्शन पे इसके ऊपर यकीनन असर पड़ा है और पड़ेगा, लेकिन हुकूमत का जो मकसद है, प्राइम जो पर्पज़ है कि लोग टैक्स नेट के अंदर आएँ और अपना करवाएं अपना सारा इंतकाल। फैलर के लिए 1% और नॉन फैलर के लिए 2% इजाफा कर दिया गया है। इनका ये कहना है कि फैलर होने से फ़ायदा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो कारोबारी लोग हैं और जो ज़मींदार हैं वो अपने आप को फैलर रजिस्टर्ड करवाएं, गवर्नमेंट के टैक्स अदा करें ताकि वो ये सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। लोगों की मालूमात के लिए भी इन्होंने यही कहा है कि 1% और 2% जो है वो इजाफा किया गया, तो उसके मुताबिक फीसें जो हैं अब जमा होंगी और इंतकाल पास होंगे। बहुत शुक्रिया असलम बलोच।